السلام علیکم 24 نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں وقار گمن۔ آج ہم چنیوٹ میں موجود ہیں، مختلف جو علوم ہیں ان کے ماہر خواجہ ناظر علی چنیوٹی کے پاس، جن کی پیشین گوئیاں 2023 میں حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی ہیں۔ اس وقت ہم ان سے جانتے ہیں کہ 2024 کیسا گزرے گا، 2024 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس پر خواجہ ناظر علی چنیوٹی سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب، 2024 شروع ہو چکا ہے اور سب سے اہم اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے وہ انتخابات کا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کون سی پارٹی آپ کو اس بار اوپر نظر آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ پہلے مسئلہ تو یہ ہے، اور میں نے یہ جو زیچہ بنایا ہے، اس زیچے میں آ رہا ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس میں جو پارٹی کامیاب ہو رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کامیاب ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں اس ستاروں کی روشنی سے جو مسلم لیگ نون ہے وہ ون جا رہی ہے۔ کوئی 2/3 اکثریت حاصل کرے گی، کوئی محلوط حکومت بنے گی، کیا ہوگا؟ نہیں، اکثریت 2/3 کے قریب ہی ہوگی، لیکن نہ حکومت نواز شریف کی بنے گی۔ اس میں جو آ رہا ہے نا، میں نے یہ پورا زیچہ بنایا ہے، اس زیچے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس میں نواز شریف کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کرسی وزیر اعظم تک پہنچ رہے ہیں؟ نواز شریف ملک میں 4تھی دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بن رہے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا۔ اس زیچے میں جو یہ میں نے نواز شریف کا زیچہ بنایا ہے، اس میں آ رہا ہے کہ اس کے ستارے جو پہلے زوال پذیر تھے، اس وقت وہ بلندی پر جا رہے ہیں، اور ان کا یہ دور بہت اچھا دور ہوگا، یہ 2026، کیونکہ اس کے لکی نمبر 8 آ رہا ہے، یہ 8 کے زیر اثر ہیں، اور 8 نمبر اس کو بلندی پر لے جائے گا، بہت بلندی۔ چھوٹے چھوٹے جو بروج ہیں، اس میں ایک جگہ پر یہ چوتھے خانے میں نا، ان کے 4 جگہ پر 4 ستارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ 4 ستارے جو ہیں وہ ان کو اوپر لے جا رہے ہیں، مثال کے طور چھوٹی چھوٹی سپورٹ بن کر بہت بڑی روشنی ہو جائے گی، اس قسم کی وہ چیز آ رہی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، نواز شریف اپنی مدت پوری کریں گے؟ نواز شریف کی مدت، جب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ پہلا تو یہ دیکھنے والا ہے، کیونکہ میں نے یہ پورے سال کا زیچہ بنایا ہے، یہ 5 سال دور، جب اس میں حلف اٹھائیں گے اس وقت پہ پتہ چلے گا کہ کیا یہ 4 سال مکمل کا 5 سال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن میں نے یہ سال کا بنایا کہ یہ جو 2024 ہے، اس میں اس وقت کیا پوزیشن ہے ملک کی حالات کی، اس میں نواز شریف جو ہے نا، مجھے وزیر اعظم 4تھی بات نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف ملک کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں، آپ کے ذائچے کے مطابق، علم کے مطابق، پنجاب کس کا ہوگا؟ پنجاب میں کون اوپر آ رہا ہے؟ پنجاب میں جو یہ سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس میں مجھے عورت نظر آ رہی ہے وزیر اعظم بنتے ہوئے، اور اگر عورت وزیر اعلیٰ آ رہی ہے تو پھر وہ مریم نواز شریف ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے یہ جو زیچہ مریم نواز کا بنایا ہے، اس میں مجھے نظر آیا ہے کہ وہ یہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مریم نواز ہوگی۔ شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو آپ کس سیٹ اپ میں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کوئی وزارت ان کو مل جائے گی، حمزہ کو کوئی وزارت اوپر ہی وزارت ہی ملے گی، حمزہ شہباز کو یہاں پر تو مجھے اس زیچے میں نہیں نظر آ رہا ہے اس کا کوئی۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، ان کا بھی کوئی ستارہ گردش میں ہے یا نہیں؟ عمران خان کا یہ میں نے زیچہ بنایا ہے پورا، اس کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق۔ عمران خان کی جو مجھے ڈیٹ آف برتھ ملی ہے نا جی، وہ 1952 اکتوبر ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق میں نے اس کا زیچہ بنایا ہے۔ عمران خان کا اب سیاست میں مجھے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی، اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ ایسے سمجھے کہ جو اتنی اس کا عروج تھا نا، وہ اب زوال پذیر ہے۔ ملک اس کی جو سیاست ہے نا، وہ ملک میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا اس زیچے کے مطابق۔ خیبر پختونخوا میں بھی حکومت نہیں بنائے گا؟ تو کام اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میں نے یہاں پر آپ یہ بتاتا ہوں آپ کو، یہاں پر یہ میرے سے انہوں نے سوال کیا تھا، یہ لکھا ہے، یہ پنجاب کا اور یہ خیبر پختونخوا، یہاں پر اس کی وہ جو حکومت تھی نا، جو اس نے 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے، اب ختم ہے، وہاں پر حکومت جو ہے وہ مختلف جماعتوں کی حکومت ہوگی۔ اچھا، عمران خان جیل سے نکل آئیں گے یا ابھی اندر ہی رہیں گے؟ آپ کی جیل کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کی صحت کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے کہ اس کی اختتام پذیر ہو گیا ہے،
یہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کی صحت کے معاملات خطرناک ہیں. ان کو کوئی فالج کا مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی دماغی مسئلہ بن سکتا ہے. رہائی والا اس سال تو رہائی نہیں ہوتی، اگر رہائی اس سال نہیں ہوتی، اگر رہائی ہو بھی جاتی ہے اس کا سیاست میں کوئی کردار نہیں. عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ اب دیکھیں، جب ہمارا یہ میں نے زیادہ سر عمران خان کا بنایا، پی ٹی آئی کا نہیں بنایا. ٹھیک ہوگا. اچھا تو پی ٹی آئی کو میں ایسے کہہ دوں وہ کہاں کھڑی ہے، یہ ایک نیا سوال ہو جائے گا. جو میں نے سوال پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے ان انتخابات میں؟ پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ کچھ ان کے ہاتھ سے بھی، سندھ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. بلاول کا جو ہے نا سر، یہ دیکھیں ان کے ہاتھ سے سندھ بھی جا رہا ہے. پیپل پارٹی جو سندھ تک محدود تھی، اب سندھ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. بلاول کا ابھی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں آ رہا. مثال کے طور پہ جو وزیر اعظم کا خواب دیکھ رہے ہیں سر، وہ خواب اب اگر سر اس تھوڑے زیچے سے ہٹ کر اگر میں بات کروں تو اس کے باپ نے کہا تھا کہ میرا بچہ ابھی سیکھ رہا ہے، تو سر وہ وزیر اعظم کے خواب وہ دیکھتا رہے. خواب دیکھنا تو کیا رول ہوگا ان کا ملکی سیاست میں؟ سر اپوزیشن کا تو رول ادا کر سکتے ہیں باپ بیٹا، لیکن وزیر اعظم کا رول ادا نہیں کر. ہاں ایک اور بات سر، یہ جب الیکشن ہو جانے ہیں نا تو یہ دھاندلی کا شور بہت مچ جانا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ہے نا، اس میں دھاندلی کا شور مچ رہا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ بھی ہو سکتا. متنازع ان الیکشنوں میں بنایا جائے گا، لیکن متنازع ہوں گے نہیں، لیکن شور شرابہ ضرور اس میں آ رہا ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو باقی ہم بات کریں ملکی معیشت کی، 2024 میں کوئی بہتری آئے گی؟ ملکی معیشت میں بہت بہتری آ رہی ہے، اور یہ پہلے سال ہی 2026 میں انقلابی قسم کا معاشی معاملات درست ہو رہے ہیں، جس میں صنعت ہو گئی، زراعت ہو گئی، اس میں بیرونی ملک سے کچھ امداد آ رہی ہے. یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ دوبارہ ہو رہا ہے. سڑکوں کا جو جال دوبارہ ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے جس میں سڑکیں بنیں گی. اور انڈسٹری جو ہے نا وہ جو بھی اس وقت ڈاؤن جا رہی ہے، انڈسٹری بہت اوپر جا رہی ہے. اور جب ہماری ملک کی اکانومی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ملک کی جو غریبوں کو ریلیف ملے گا. مسئلہ تو اس وقت جو پی سی او عوام ہے نا اس کو ریلیف ملنا چاہیے. اور جب یہ اس سال میں جب یہ ہوگا نا، یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مئی اور جون کے بعد ہمارے ملک یہ جو مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے نا، یہ انشاءاللہ مہنگائی پر بہت زیادہ کنٹرول ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم. اچھا الیکشن کے بعد صدر بھی تبدیل ہوگا، صدر کون آ رہا ہے؟ صدر کا جو میں نے ذائچہ بنایا ہے نا، میرے حساب میں مولوی فضل الرحمان کا ذائچہ بہت مضبوط ہے. بہت مضبوط امیدوار ہیں فضل الرحمان، امیدوار ہیں. اگر وہ انہوں نے الیکشن فضل الرحمان نے لڑا تو پاکستان کا وزیر اعظم فضل الرحمان ہوگا. اگر صدر یا وزیر اعظم؟ نہیں سوری، صدر پاکستان کا سوال کیا ہے نا، صدر پاکستان فضل الرحمان. اور اس میں جو ہمارے اداروں کے خلاف، ملٹری کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، یہ بھی رک جائے. جو دشمن ہمارے ملک میں فوج کے خلاف جو مہم چلا رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر چلا رہے ہیں، تو ان کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی، ان کا بھی جو ہے نا سسٹم. کیونکہ اس وقت ہماری فوج اور سپریم کورٹ کا ایک بہت اچھا کردار آ رہا ہے. سپریم کورٹ کچھ مزید قوانین بنا رہی ہے، جو میں نے پچھلے ذائچے میں پچھلے سال بھی کہا تھا، اور وہ بات درست ہوئی. اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نیا اس سپریم کورٹ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نئے قوانین بنائے گی، اور اس میں عوام اس کو پریٹ کرے گی. دہشت گردی، تحریب کاری میں کوئی کمی آئے گی؟ اس میں آئے گی، جرائم میں بھی کمی آئے گی. یہ یا زنی اور ڈکیٹی، اس میں جب یہ حکومت بنتی ہے پنجاب میں اور اوپر، تو انشاءاللہ تعالی اس میں اس ذائچے میں آ رہا ہے کہ کافی حد تک دہشت گردی میں اور جرائم میں کمی آئے گی. اچھا اگر ہم کچھ مختلف سیاسی شخصیات کی بات کریں، پرویز الہی ہیں، شیخ رشید ہیں، یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سر آج میں اسی لیے میں آپ بتاتا ہوں، میں نے شیخ رشید کا ذائچہ بنانا تھا، یہ میں نے لکھا، لیکن میں نے ذائچہ نہیں بنایا. یہ انہوں نے سوال لکھا تھا کہ آپ ہمیں شیخ رشید کا یا پرویز الہی کا بنائیں. میں نے ان کے متعلق دیکھا ہے، میں نے نہ پرویز رشید کا دیکھا ہے اور نہ ہی شیخ رشید. اچھا یہ بتائیں اس سال 2023 میں آپ کی کون کون سی پیش ہوئی ہیں، درست ثابت ہوئی ہیں؟ اب ساری تو مجھے یاد نہیں. میں نے کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور ایک اور بات، میں نے 2000 میں کہا تھا کہ نواز شریف ستارہ جو طیارہ کیس ہے اس سے بری ہو جائیں. وہ بھی میرے پاس پروڈکشن ابھی پڑی ہے اخبار کا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو تراشا دکھا سکتا ہوں. میں 1 منٹ صرف
میرے پاس وہ بھی تراشا پڑا ہوا ہے. نہیں وہ درست ہے, وہ ہمیں نالج ہے. تھوڑا سا میں آپ نے سوال کیا. بالکل جی, ان کے علموں جو ان کا علم ہے اس کے مطابق اب تک درجنوں ان کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہو چکی ہیں. اور گزشتہ سال انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2023 جو الیکشن کا سال نہیں ہے, اور وہ بھی درست ثابت ہوا اور ہے. نواز شریف واپس بھی آئیں گے, یہ بھی میں کہا تھا, پاکستان واپس آئیں گے اور الیکشن کے معاملات کریں گے. اور سپریم کورٹ کا بھی میں نے کہا تھا, وہ میرے اس میڈیا کے اوپر پڑا ہے, چند اخباروں میں بھی اس میں آیا ہوا ہے. اچھا, پاک فوج کا جنرل عاصم منیر کا کیا رول دیکھ رہے ہیں 2024 میں؟ وہ تو میں نے سارا آگے بتایا, رول جو جتنی مدت ان کی ہے, اچھا ان کا کردار ملک کے معاملات میں جا رہا ہے. اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ, ان کے انشاءاللہ آنکھیں ملا کر ان سے بات کریں گے اور اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. اچھے آدمی ہیں اور بہت, وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹری گریجویشن جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں. بالکل جی, یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے 2024 کے حوالے سے. ہاں, ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ علم الغیب اللہ کی ذات ہے, یہ ایک علم ہے, اس میں ہم سے کچھ غلطی, علم میں کوئی غلطی نہیں ہے, ہم سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے نکالنے میں, علم میں کوئی غلطی نہیں ہے. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. بالکل جی, خواجہ ناظر علی چنیوٹی مختلف علوم کے ماہر ہیں, اور اسی کے حساب سے یہ تمام ان کی پیشین گوئیاں ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ 2024 میں یہ کس حد تک درست ثابت ہوتی ہیں. اس سے قبل ان کی جو درجنوں پیش گوئیاں ہیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.